السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، ہم گزشتہ کئی دنوں سے نبیوں کے واقعات سنتے چلے آ رہے ہیں۔ نبیوں میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کہا جاتا ہے کہ کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء، 1,24,000 یا 1,25,000 نبی دنیا میں تشریف لائے۔ پیارے بچوں، ان میں سے صرف 25 نبیوں کا ذکر قرآن پاک میں ہے اور چند نبیوں کا ذکر آپ کو احادیث مبارکہ میں مل جائے گا۔ جن نبیوں کا نام ہمیں معلوم ہے، ہم ان پر ناموں کے ساتھ ایمان لاتے ہیں، اور جن نبیوں کے نام ہمیں نہیں معلوم، ہم ان پر بغیر نام کے ہی ایمان لاتے ہیں، کیونکہ تمام نبیوں پر ایمان لانا عقیدے کا حصہ ہے۔ اگر ہم کسی ایک نبی کا بھی انکار کر دیں گے تو ہمارا ایمان نامکمل ہو جائے گا، ناقص ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں ہمارا ایمان قبول نہیں ہوگا۔ آپ نے بہت سارے نبیوں کے قصے سنے، ان میں کامیاب کون ہوئے؟ وہ لوگ ہوئے جو نبیوں کی بات مانے، نبیوں کی اتباع کرے، نبیوں کے حکموں کو پورا کر کے وہ لوگ دنیا میں بھی کامیاب ہوئے، آخرت میں بھی کامیاب وہی ہوں گے۔ اور جن لوگوں نے نبیوں کا انکار کیا، نبیوں کے ساتھ بدسلوکی کی، نبیوں کو تکلیف پہنچائی، ان کی اتباع نہیں کیے، ان کی نافرمانی کی، تو وہ لوگ دنیا میں بھی ناکام ہوئے، آخرت میں بھی ناکام ہوں گے۔ کسی ایک نبی کا بھی انکار کرنے پر آدمی ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ اب آپ دنیا بھر میں دیکھیں کہ کچھ لوگ یہودی ہیں، کچھ عیسائی ہیں، کچھ مسلمان ہیں، بہت سارے مذاہب کے لوگ ہیں۔ تو ان میں سے صحیح کون ہے؟ کون کامیاب ہونے والا ہے؟ کون جنت میں جانے والا ہے؟ کس کو اللہ تعالیٰ کامیاب کریں گے؟ اب ہم کو قرآن و سنت کی روشنی میں جائزہ لینا ہے۔ یہودی جو اپنے آپ کو موسیٰ علیہ السلام کا پیرو بتاتے ہیں، ان کی اتباع کرنے والا، ان کے فالورز بتاتے ہیں، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک بہت بڑے جلیل القدر پیغمبر آئے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کا انکار کیا، اور ان کے علاوہ بہت سارے نبیوں کو انہوں نے قتل کیا ان کی دعوت و تبلیغ کی وجہ سے۔ اور حضرت عزیر علیہ السلام کو، ایک پیغمبر ہیں عزیر علیہ السلام، ان کو انہوں نے اللہ کا بیٹا سمجھا۔ اس وجہ سے، یہ غلط عقیدے رکھنے کی وجہ سے، نبیوں کو قتل کرنے کی وجہ سے، نبیوں کا انکار کرنے کی وجہ سے، نبیوں کو تکلیف پہنچانے کی وجہ سے، یہ لوگ کامیاب ہونے والوں کے زمرے میں سے، کامیاب ہونے والی جماعت میں سے نکل گئے۔ اب رہے عیسائی بھی، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کون سے نبی آئے؟ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عیسائیوں کو چاہیے تھا کہ وہ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے، آپ کی پیروی کرتے، جبکہ قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے کہ سارے نبیوں نے اپنی امت کو یہ سبق پڑھایا، یہ میسج دیا کہ میرے زمانے میں اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں تو مجھے بھی ان کی اتباع کرنی پڑے گی، اور تم سب کو بھی اگر وہ میرے بعد آئیں تو ان کی اتباع کرنا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو واضح الفاظ میں نام لے کر بتا دیا کہ میرے بعد احمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، تم ان کی اتباع کرنا۔
اس کے باوجود بھی وہ لوگ اپنے نبی کی بات کا انکار کر دیے، اپنے نبی کی بات نہیں مانے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی ہونا ان لوگوں نے تسلیم نہیں کیا، نبی کا انکار کیے، تو وہ لوگ بھی کامیابی کے راستے سے ہٹ گئے۔ اس کے علاوہ ان لوگوں کے اندر بھی ویسی ہی برائیاں تھیں، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سمجھا، اور بلکہ مانتے ہیں، اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، اور بی بی مریم کو اللہ کی بیوی شمار کرتے ہیں۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، ثم نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نہ کوئی بیٹا ہے، نہ کوئی بیوی ہے، نہ کوئی رشتہ دار ہے، کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ یکتا ہے، قل هو اللہ احد، اللہ یکتا ہے، اکیلے ہیں، اللہ اکیلے ہیں۔ پیارے بچوں، ہم جب عیسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ سنے، اس میں بھی یہ بات تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام آخر میں پھر تشریف لائیں گے، تو کیا آخر میں جب آئیں گے تو پھر وہ آخری نبی ہوں گے؟ میرے پیارے بچوں، آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے آسمان پر اٹھا لیا، وہ دجال کو قتل کرنے کے لیے آخری زمانے میں آئیں گے، تو وہ اپنی شریعت پر نہیں چلیں گے، جو عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت تھی اس پر نہیں چلیں گے، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر چلیں گے۔ نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے، آپ کی لائی ہوئی شریعت کو فالو کریں گے، آپ کے امتی بن کے زندگی گزاریں گے، شریعت اسلامیہ ہی کو سارے عالم میں پھیلائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی تو رہیں گے، مگر وہ ان کے زمانے کی نبوت کے نبی ہیں۔ جب دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے تو امتی بن کر زندگی گزاریں گے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے۔ اور اس کے علاوہ وہ لوگ نبیوں کی توہین بھی کرتے ہیں، اور لوگوں کو پیسے بانٹ کے، وہ بہت سارے کام کر کے وہ لوگ اپنے مذہب میں آنے کی دعوت دیتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ کے نزدیک مذہب کے اعتبار سے اب صرف اسلام ہے، قیامت تک صرف اسلام ہی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کے پاس اگر کوئی کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اس کو اسلام قبول کرنا پڑے گا۔ ایک دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اگر کوئی اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا مذہب لے کر آئے گا تو وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ کامیابی کا دار و مدار اب صرف اسلام میں ہے۔ اللہ مجھے بھی آپ تمام کو جب تک زندگی ہے اسلام پر جینے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب وقت آ جائے تو ایمان